السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش اردو چینل سے آپ سے مخاطب میر تک میر پر ہمارے لیکچرز جاری ہے۔ ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں تاکہ سارے ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ آج جو میر پر ہم ایک اہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے والے لیکچرز میں آپ نے ایک سوال جواب کے اندر ایک اور سوال اٹھا تھا، دردمندی۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ دردمندی کیا چیز ہے۔ اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھے کہ دردمندی کیا ہے اور میر کی شاعری میں دردمندی سے کیا مراد ہے یا دردمندی ہے حوالے ہے، آپ کچھ حوالے دے دیں تو دردمندی سے مراد زندگی کے وہ تلخ حقائق ہے جس کا پہلے وہ شاعر اعتراف کر لیتا ہے۔ ہر بڑا شاعر اس کا ادراک کر لیتا ہے اور مقدور بر ان تلخیوں کو، یہ جو زمانے کے یا معاشرے کی حقائق ہے، تلخ حقائق ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش جتنا ان کے بس میں ہو، انہی کا نام دردمندی ہے۔ یعنی زندگی کی تلخ حقائق کو دور کرنا، اس کا ادراک کرنا اور مقدور بر اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ دردمندی ہے جو میر کے ہاں، یہ اس کے تصور غم میں نے بتا دیا کہ یہ بالکل موجود ہے۔ اگر دردمندی اس کے غم میں موجود ہے تو اس کا غم جو ہے وہ آفاقی بن جاتا ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ ساری دردمندی کی وجہ سے ہے۔ میر نے اپنے اوپر غم کو حاوی نہیں ہونے دیا، اس کا اعتراف کیا، اس کا ادراک کیا اور جتنا ممکن تھا اس کو بھگانے کی کوشش کی، دور کرنے کی کوشش کی۔ میر کے ہاں دردمندی ان کے فلسفہ غم کا دوسرا نام ہے، لیکن میر کے ہاں تو کوئی ٹھوس فلسفہ نہیں ہے، اگرچہ لفظ فلسفہ بھی ان کی شاعری، ان کے کلام میں نہیں ہے، لیکن ان سے یہی مراد ہے جو میں نے کہہ دیا۔ اصل میں دردمندی فلسفہ غم کا دوسرا نام ہے۔ تو میر کے ہاں تو کوئی مربوط کوئی ٹھوس فلسفہ نہیں ہے نا، غم کا یا کسی چیز کا، عشق کا، کسی کا کوئی فلسفہ اس کے ہاں نہیں ہے، لیکن دردمندی ان کے ہاں موجود ہے، تو بس ان سے یہی مراد ہے۔ اگرچہ انہوں نے کوئی فلسفے کا ذکر نہیں کیا، لیکن دردمندی کے حوالے بکثرت موجود ہے، اور یہ میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات میں بھی ایک خصوصیت ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ان کے اوپر لگے یا لگائے ہوئے قنوتیت کے جو داغ ہے وہ دھو دیتے ہیں، بقول ڈاکٹر سید عبداللہ۔ یہ دردمندی ان کے اوپر جو لگائے ہوئے قنوتیت کے داغ ہے، یہ ان کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس پہ آپ خود کسی سے بحث کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میر کا تصور غم سامنے رکھ کر کئی محققین کے حوالے دے، ناقدین کے حوالے دے، اپنے اساتذہ کے حوالے دے، پھر دردمندی کی طرف آ جائے، اور جب یہ دو چیزیں ہو تو میر کیسے قنوتی ہو سکتا ہے؟ یہ اگلا سوال۔ پھر میر کے ہاں دردمندی، اب جو ہم نے تعریف کی اس کے تناظر میں آپ مثالیں دے کے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ لیکن سب سے مضبوط اور بہترین حوالہ جو ہے وہ یہ شعر ہے جو میر کی دردمندی کے اشعار میں سب سے بہترین شعر جو ہے، بہترین حوالہ جو ہے وہ یہ ہے: دل خستہ لہو جو ہو گیا، دل خستہ لہو جو ہو گیا تو بلا ہوا کہ کہاں تلک۔ دل خستہ لہو جو ہو گیا تو بلا ہوا کہ کہاں تلک، کبو سوز سینے سے داغتا، کبو درد و غم سے فگارتا۔ یہ دردمندی کی عمدہ مثال ہے، بہترین مثال۔ ایک یہ شعر: نہ دردمندی سے یہ راہ تم چلے ورنہ، نہ دردمندی سے یہ راہ تم چلے ورنہ، قدم قدم پر تھی یہاں جائے نالہ و فریاد۔ تین شعر ہو گئے، ایک یہ شعر بھی ڈال لے: آب لے کیسی طرح ٹیس لگی پھوٹ بہے، آب لے کیسی طرح ٹیس لگی
ٹوٹ بہے دردمندی میں گئی ساری جوانی اس کی. اس سے اور مضبوط حوالے کیا ہو سکتے ہیں کسی شاعر کے ہاں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر میر قنوطی شاعر ہے, ہوں گے بہت سارے لوگوں نے حوالے اکٹھے کیے ہوں گے, لیکن اس کو داغ دھونے کے لیے یہ حوالے کافی ہیں. تو یہ ہمارا آج کا یہ لیکچرز, اور یہ ایک ردم کے ایک ربط کے ساتھ یہ میں نے میر کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. تو اس سے پہلے اگر کوئی یہ ویڈیو یا اس سے پہلے والے ویڈیو پہلی دفعہ وہ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کرے کہ وہ میر کا پہلی ویڈیو جو ہے وہاں سے شروع کرے تاکہ وہ ربط نہ ٹوٹے. تو آسانی سے میر کو کون سمجھ سکتا ہے, لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو تھوڑا بہت ہم میر کو سمجھ پائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.